قرآن میں فرماتے ہیں والقاظمین الغیظ، وہ جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ یہاں غصے کی دیکھو بالکل نفی تو نہیں کی گئی کہ بہتر وہ لوگ ہیں جن کو غصہ آتا ہی نہیں۔ غصہ آنا ایک فطری صلاحیت ہے، لیکن غصے کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ ہر ایک انسان کے بس میں نہیں۔ چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی اسی طرح غصہ آتا ہے جسی طرح بشر کو آتا ہے، لیکن غصے کے وقت میری زبان سے وہی کلمات نکلتے ہیں جو سچ اور حق ہوا کرتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی ہر بات نوٹ کر لیا کرتا ہوں، آپ کبھی خوشی کے عالم میں ہوتے ہیں کبھی غم کے عالم میں ہوتے ہیں، کیا میں آپ کی ہر بات لکھا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بالکل لکھ سکتے ہیں، کیونکہ غصے کے وقت بھی غم کے وقت بھی میری زبان سے وہی کلمات نکلتے ہیں جو سراسر سچ ہوتے ہیں۔ لیکن عام بندے کا جب غصہ آتا ہے تو پھر وہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتا ہے۔ غصہ کرنے کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، حتیٰ کہ انسان غصے کی وجہ سے کفر کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، ایمان بھی اس کا ضائع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قاضی پنی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک بندہ بات کر رہا تھا، بات کرتے کرتے اس نے کہہ دیا کہ یہ تو شریعت کی بات ہے، تو دوسرے سننے والے نے کہہ دیا کہ رکھ پڑے شریعت کو، تو فقط کفر، اس نے کفر کیا، یعنی ایمان بھی ضائع ہو گیا ایک معمولی پوائنٹ کو استعمال کرنے کی وجہ سے۔ تو غصہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی غصے کی وجہ سے خاوند اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے۔ 2-3 دن پہلے ایک دوست نے مجھے کال کر کے بتایا کہ اگر کوئی شخص غصے کے وقت اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، میں نے کہا بھائی طلاق ہر کوئی دیتا غصے کے وقت ہے، خوشی میں کون طلاق دیتا ہے؟ خوشی کے وقت تو پھول دیے جاتے ہیں، تحفہ دیا جاتا ہے، ہمیشہ طلاق غصے میں دی جاتی ہے۔ تو اسی غصے کی وجہ سے شاگرد اپنے استاد کو چھوڑ دیتا ہے، مرید اپنے مرشد کو چھوڑ دیتا ہے، اسی غصے کی وجہ سے خاوند اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ ہزاروں تعلقات اسی غصے کی وجہ سے 1 منٹ میں ختم ہو جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات ختم، معمولی غصے کی وجہ سے۔ تو اس غصے کا علاج کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس چیز کی وضاحت کر دوں کہ یہ غصہ انسان کو آتا کیوں ہے، اس کی علامات کیا ہیں۔ نمبر 1 وجہ یہ ہے بندہ جب اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے تو اس وجہ سے غصہ آتا ہے۔ جو گھر کا بندہ بڑا ہو تو چھوٹوں پر اس کو تھوڑی تھوڑی مسٹیک پر غصہ آ جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ مذاق کرنے کی وجہ سے بندے کو غصہ آ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کی طبیعت یہ ہوتی ہے، مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مذاق برداشت نہیں کرتے، اور کچھ لوگوں کی مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ بار بار مذاق کرتے رہتے ہیں، تو مذاق کی وجہ سے بندے کو جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو غصہ اس لیے آ جاتا ہے کہ ان کو روک ٹوک بری لگتی ہے۔ آج کل نوجوان نسل کو جب ان کے والدین روک ٹوک کرتے ہیں، ان کو کچھ نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا تیری عمر چھوٹی ہے، ابھی تو تعلیم حاصل کر، تعلیم میں توجہ دے، باہر اپنے یاروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے مت جا، کیونکہ کہیں یہ تمہیں بری صحبت میں نہ ڈال دیں، کہیں پر تمہیں یہ برے اثرات ماحول کے نہ پڑ جائیں، باہر دوستوں کے ساتھ گھومو گے پھرو گے تو تمہیں نشے کا عادی بنا دیں گے، سگریٹ پینے کا، گٹکا وغیرہ کا عادی بنا دیں گے، اس لیے تیری چھوٹی عمر ہے، تم تعلیم پر وقت دو، جب بڑے ہو جاؤ گے تمہارے اوپر ذمہ داری آئے گی، تمہارے اوپر سب سے بڑی جو ذمہ داری یہ ہوگی، تمہارے بیوی ہوں گے، بچے ہوں گے، وہ تم سے خرچہ مانگیں گے، تو پھر تم پریشان رہ جاؤ گے کہ کاش میں نے بچپن میں اپنے لیے کچھ کیا ہوتا۔ تو نوجوان نسل کو اپنے والدین کی روک ٹوک بری لگتی ہے، ان پر غصہ آ جاتا ہے، تو بہت سارے نوجوان اس روک ٹوک پر اپنا گھر بھی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں باہر کہ والدین ہمیں کیوں نصیحت کرتی ہیں، والدین کی نصیحت بری لگتی ہے۔ ایک اور وجہ بھی یہ ہے کہ جس بندے کے ساتھ حسد ہو دل میں تو اس پر بھی ہمیشہ غصہ رہتا ہے بندے، تھوڑی تھوڑی بات پر اس پر کٹی جلی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ ساری کیا ہیں، یہ سب کچھ غصے کی علامات ہیں۔ اب ایک اور چیز کی وضاحت جو میں ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس غصے کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے کو کنٹرول کرنے کا طریقہ بھی سمجھا دیا۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ بندے کو جب غصہ آ جائے تو خاموش ہو جائے، چپ ہو جائے۔ جب وہ خاموش ہوگا تو اس کے زبان سے کوئی لفظ ہی نہیں نکلے گا تو غصے کا کیا نقصان ہوگا۔ یہ اتنا پیارا نسخہ ہے، جو بندہ بھی اس پر عمل کرے گا اس کے زبان سے کبھی غصے کا ظاہر ہونا بھی مشکل ہے، کبھی غصہ نہیں آئے گا۔ اگر خاموش رہنے سے پھر بھی غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا تو دوسرا عمل یہ ہے کہ اس جگہ کوئی چھوڑ دے۔ اگر کہیں محفل میں بیٹھا ہوا ہے، غصہ آ گیا، یا گھر میں بیٹھا ہوا ہے
ایک کمرے میں بیٹھا تھا تو دوسرے کمرے میں چلا جائے، دوسرے میں بیٹھا تھا تو تیسرے میں چلا جائے، اسی طرح اس جگہ کو جب چھوڑ دے گا تو غصہ آٹومیٹک ختم ہو جائے گا۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ جب غصہ پھر بھی کنٹرول نہیں ہو رہا تو پھر اس شخص کو چاہیے کہ وہ پانی پی لے یا پانی کے ساتھ وضو کر لے تاکہ اس کا غصہ کنٹرول ہو جائے۔ پھر بھی غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا، چوتھی علامت یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ غصے کو کنٹرول کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ 3-4 تدابیر میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی، اگر آپ ان پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کا غصہ کنٹرول ہو جائے گا۔ کیا عمل کرنے کا ارادہ ہے؟ آواز سے یار نہیں بول رہے، انشاءاللہ تو کہہ دیں۔ چنانچہ میں آپ کو ایک دو واقعات اپنے بزرگان محترم کے سناتا ہوں کہ ان کی زندگی کے اندر غصے کو کیسے کنٹرول کیا جاتا تھا تاکہ آپ کا اور ہمارا بھی غصہ کنٹرول میں آ جائے، اس دنیا کے نقصانات سے ہم بچ جائیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب، بڑے عالم دین تھے۔ انہوں نے جب اپنے مرشد کے ہاتھ پر مولانا امداد اللہ مہاجر مکی کے ہاتھ پر بیعت کی، مولانا امداد اللہ مہاجر مکی ان کو ایک دعوت پر لے گئے۔ جب اس دعوت والے کے پاس گئے تو انہوں نے ایک پرتکلف انتظام کیا تھا، دسترخوان بچھائے گئے، ان پر روٹی کھانے کی آ گئی۔ تو آپ نے کیا کیا، 2 روٹیاں ہاتھ سے اٹھائیں اور میاں رشید احمد کو کہہ دیا کہ اے میاں رشید احمد، یہ 2 روٹیاں لے لو اور دسترخوان کے کونے پر بیٹھ کر کھا لو دال کے ساتھ۔ اگر ہمارے جیسا کوئی بندہ بیٹھا ہوتا تو کہتا ہمارے مرشد کو تو مساوت ہی نہیں آتی، برابری کرنا بھی نہیں آتی، بیعت توڑ کر بھاگ جاتا۔ لیکن میاں رشید احمد صاحب تحمل والے آدمی تھے، بردبار تھے، چنانچہ انہوں نے وہیں پر بیٹھ کر جب کھانا شروع کر دیا، کھانے کے بیچ میں ہی مولانا امداد اللہ مہاجر مکی نے کہہ دیا کہ اے میاں رشید احمد، تمہارا حق تو یہ تھا کہ تمہیں جوتوں پر بٹھا کر وہاں پر کھانا دیا جاتا، لیکن ہم نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں دسترخوان بٹھا کر روٹی کھلا رہے ہیں۔ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب نے مسکرا کر کہہ دیا، حضرت واقعی آپ سچ فرماتے ہیں، میرا حق تو یہ تھا کہ میں جوتوں پر بیٹھ کر وہاں پر روٹی کھاتا، لیکن آپ نے احسان کیا ہے مجھ پر کہ دسترخوان پر بٹھا دیا ہے۔ جب میاں رشید احمد کے چہرے پر کوئی تغیر نہیں آیا، تبدیل نہیں آئی، تو حضرت مولانا مہاجر امداد صاحب نے فرمایا کہ اب لگتا ہے کہ طبیعت کے اندر ملال آ گیا ہے، اب غصے پر کنٹرول آ گیا ہے، لگتا ہے کہ اب واقعی یہ بزرگ ہونے کے قابل ہو گئے۔ تو میرے عزیز دوستو، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ غصے کو کنٹرول کرنا بہت ہی آسان ہے اگر انسان کوشش کرے تو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ سے کہ بتاؤ پہلوان کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ جو بچھاڑ دے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے پہلوان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت بھی کنٹرول کر لے، سب سے بڑا پہلوان وہ ہے۔ تو کوشش کرنی ہے اس غصے کو کنٹرول کرنا ہے۔ ایک روایت آپ کو بتاتا ہوں، ایک فضیلت بتاؤں غصے کو کنٹرول کرنے والی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا، یعنی اپنے ماتحت پر جس پر اس کو حق تھا کہ اس کو کوئی سزا دے سکتا تھا، اس پر اپنا غصہ اتار سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے غصہ نہیں اتارا، اس کو مار پٹائی وغیرہ نہیں کی، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہاں ہے وہ شخص جن کا مجھ پر حق ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ اعلان فرمائیں گے تو سب حیران ہوں گے کون ہے وہ لوگ جن پر اللہ کا حق ہے۔ تو قیامت کے دن لوگ حیران ہوں گے کہ کون سے ایسے بندے ہیں جن کا اللہ پر حق ہے۔ کچھ لوگ اٹھیں گے، اللہ فرمائیں گے جاؤ میں نے تمہارا حوروں کے ساتھ نکاح کر دیا، جنت چلے جاؤ۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے غصے کو کنٹرول کیا، یعنی اللہ کے